ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے توسط سے بھیجی گئی تجاویز امریکہ کو موصول ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج سچویشن روم میٹنگ میں جنگ بندی کی ایرانی تجاویز کا جائزہ لینے جانے کا امکان ہے۔ اپنی تجاویز میں ایران نے ایٹمی ہتھیاروں پر بات مؤخر کر کے آبنہ ہرمز کھولنے کی پیشکش کی ہے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے۔ مزید مشاورت اب فون کے ذریعے ہی ہوگی۔ امریکی صدر کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جاری تنازع جلد ختم ہونے کے لیے پرامید، کہا ایرانی افزودہ یورینیم حاصل کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان اور پاکستانی قیادت کی تعریف، بولے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف عظیم شخصیات ہیں۔ دورہ اسلام آباد میں مثبت مشاورت ہوئی۔ ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو پہنچنے پر گفتگو، کہا دورہ عمان کے دوران آبنہ ہرمز پر بات چیت ہوئی۔ اس گزرگاہ سے محفوظ آمد و رفت ایک اہم عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ ایران اور خطے کے مفاد میں جو ممکن ہوا کریں گے۔ روسی صدر کی ایرانی وزیر خارجہ کو یقین دہانی۔ عباس عراقچی کی روسی شہر سینٹ پیٹرز برگ میں صدر پوٹن سے ملاقات۔ روسی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مزید مضبوط ہوتے رہیں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا امن کے لیے انتھک کوششوں پر حکومت پاکستان، پاک فوج اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو خصوصی طور پر سراہتے ہیں۔ ایرانی وفد کا دورہ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر مشاورت کے لیے تھا۔ اسلام آباد کے شہریوں کی مہمان نوازی، صبر، تعاون پر بھی اظہار تشکر، پاک ایران دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری۔ ایف بی آئی کی ملزم کے گھر اور اطراف کی انکوائری۔ 31 سالہ ملزم کول تھامس ایلن پر فرد جرم آج عائد کی جائے گی۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ حملہ آور کا ممکنہ ہدف امریکی صدر تھے، ایسا لگتا ہے۔ ملزم نے اکیلے کارروائی کی۔ آبنہ ہرمز سے محدود ترسیل کے باعث عالمی سپلائی پر دباؤ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2% بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.22 فی بیرل اضافے کے بعد برینٹ کروڈ کی قیمت $160.55 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $2 اضافے سے $96.42 فی بیرل ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا۔ مرکزی بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد شرح سود 10.50% سے بڑھ کر 11.50% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 22 ماہ میں پہلی مرتبہ شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل سے ہوگا۔ اور چین کے اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کا شعبہ شامل۔ صوبہ ہونان کے شہر چانگشا میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری کی بھی شرکت۔ سمجھوتوں پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے دستخط کیے۔ صدر زرداری نے پروفیسر پانجیانگ کو ستارہ پاکستان سے بھی نوازا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار سے 88,000 خاندان مستفید ہوں گے۔ اسکیم کے تحت زمین 10 سالہ لیز پر دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا موسمی اور غیر موسمی سیاست دانوں نے زراعت پر بہت سیاست کر لی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے سوچا جائے۔ یہ زمین صرف کاشتکاری کے لیے استعمال ہوگی، گھر بنانے کے لیے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوئی نودرن کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کی شکایت کا نوٹس۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی شکایت پر تحقیقات کی ہدایت۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی۔ حکومت کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل کرنے اور پاسپورٹ غیر فعال کا اختیار دوبارہ سے مل گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم شدہ دفعات بحال۔ حکومت کی اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ نظریاتی کونسل کس حد تک رائے دے سکتی ہے؟ کیا مانگنے کے علاوہ بھی رائے دی جا سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قانون سازی پر اسلامی نظریاتی کونسل رائے دے سکتی ہے تاکہ کوئی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہ ہو۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا موقف۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا 28ویں ترمیم میں یہ والی بات بھی شامل کر لیں تاکہ واضح ہو جائے۔ بحری جہاز آنر 25 پر صومالی قزاقوں کا قبضہ۔ یرغمال بنائے گئے 11 پاکستانیوں کے اہل خانہ کی حکومت سے فوری مدد کی اپیل۔ گورنر سندھ کا متاثرہ خاندانوں سے رابطہ، کہا پاکستان اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ہماری ایمبیسی ان سے مکمل رابطے میں ہے۔ یورپی یونین کی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। PSL प्ले ऑफ के तमाम मैचेस में शायकीन को शिरकत की इजाजत दे दी। शायकीन प्ले ऑफ के तमाम मैचेस देखने के लिए स्टेडियम आ सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वजीर आजम ने शायकीन से मैचेस के दौरान ईंधन की बचत यकीनी बनाने की अपील की है और ताकीद की है कि स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान सुपर लीग की प्ले ऑफ लाइन अप मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में पहला क्वालिफायर मैच खेलेंगी। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। हारने वाली टीम का एलिमिनेटर 1 के विनर से मुकाबला होगा। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद और मुल्तान का मुकाबला 29 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। एलिमिनेटर 2 का मैच 1 मई को खेला जाएगा। फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।